بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ مجھے امید ہے کہ تم نے پچھلے سبق کا کام پورا کر لیا ہوگا، اور پچھلے سبق میں ہم نے گردانیں یاد کرنے کے لیے دی تھیں۔ اگر گردانیں یاد ہو گئی ہیں تب اس سبق کی طرف آنا، اور اگر گردانیں یاد نہیں کی ہیں تو پہلے گردانیں یاد کرو اور یاد کر کے ان کو پھیرو، پھر اس کے بعد اس سبق کی طرف آنا، اس سے پہلے نہیں آنا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے دوستوں؟ آج کا سبق یہ ہے کہ یفعلوا کے وزن پر صیغہ بنانا ہے۔ پہلے یفعلوا کے وزن پر صیغہ بنانا ہے، پھر اس کے بعد اس صیغے سے یفعلوا کی گردان پھیرنی ہے۔ سمجھ گئے؟ یفعلوا کے وزن پر صیغہ بنانا ہے، پھر اس کے بعد یفعلوا کی گردان اس سے پھیرنی ہے۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کس طرح ہوگا۔ دیکھو، یہ ہے یفعلوا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے وزن پر ہمیں بنانا ہے تو کیا کریں گے ہم؟ یا نہیں بدلے گا، بس کسی صیغے کے وزن پر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ فاعل نام کی جگہ ہم وہی حرف رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی سیکھا تھا نا ہم نے کہ فاعل نام کی جگہ ہم اپنی مرضی کے حرف رکھ دیں گے۔ تو فاعل نام کے علاوہ جو کلمہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو یا ہے، نا، یہاں پر یہ جو یا ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ، ہو گیا، ہرا ہو گیا، لال کر دیتا ہوں، لال ہے، اب نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پر کتنے کلمے ہیں؟ اس پورے کلمے میں کتنے حرف ہیں؟ 4 ہیں۔ یفعلوا، ایک لال ہے اور 3 کالے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم وزن کریں گے کسی دوسرے کلمے سے، تو جو کلمہ فاعل نام میں سے کسی کے برابر ہوگا نا، وہ تو حرف اصلی کہلائے گا، حروف اصلی میں سے ہوگا، مادہ کہلائے گا۔ اور جو کلمہ فاعل نام میں سے کسی کے برابر نہ ہو، یعنی کسی ایک اضافی حرف کے برابر آ رہا ہے، تو وہ حرف اصلی نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک لفظ ہے یفتح۔ اب دیکھو، فا تو ہو گیا، فا کس کے مقابلے میں؟ فا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا تا یا عین کے مقابلے میں ہے نا، اور ہا اس کا لام کے مقابلے میں۔ لیکن یہ جو اس کا یا ہے، یہ جو یفتح میں جو فا تا ہا، یہ جو 3 حرف ہیں، جو اس کے 3 حرف ہیں یفتح میں، یہ حروف اصلی کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل نام کے برابر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حروف اصلی میں سے جو کلمہ فا کے برابر ہوگا وہ فا کلمہ ہوگا، جو عین کے برابر ہوگا وہ عین کلمہ ہوگا، اور جو لام کے برابر ہوگا وہ لام کلمہ ہوگا۔ تو اس میں فا تو ہے، فا کلمہ، کیونکہ وہ فا کے برابر آ رہا ہے۔ تا ہے اس میں عین کلمہ، کیونکہ وہ عین کے برابر آ رہا ہے۔ اور ہا ہے اس میں لام کلمہ، کیونکہ وہ لام کے برابر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ یا کیا ہے؟ یا زائد ہے، اس کو کہیں گے حرف زائد۔ یہ کیا ہے؟ حرف زائد، یعنی حروف اصلی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ ایک بات تم سمجھ لینا۔ تو کسی کے وزن پر بنانے کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کس طرح بناتے ہیں؟ اس طرح بناتے ہیں کہ ہم اس کے فاعل نام کی جگہ پر
فاعل لام کلمے کی جگہ پر کوئی سے بھی حرف رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حرف زائد ہے وہ تو رہے گا اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا، حرف زائد تو اپنی جگہ پر رہے گا. فا کی جگہ میں رکھ دیتا ہوں جیم. یج، آئین کی جگہ میں آئین ہی رہنے دیتا ہوں. یجع، اور لام کی جگہ میں لام ہی رہنے دیتا ہوں. تو یجعلو ہو جائے گا، یجعلو. اب اس سے پوری گردان پھیرو. یجعلو یجعلان یجعلون، تجعلو تجعلان یجعلن، تجعلو تجعلان تجعلون، تجعلین تجعلان تجعلن، اجعلو نجعلو. ٹھیک ہے. اب میں یہ کرتا ہوں کہ فا کی جگہ میں آئین رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آئین کی جگہ میں لام رکھ دیتا ہوں، اور لام کی جگہ میں میم رکھ دیتا ہوں. یعلم یعلمان یعلمون، تعلم تعلمان یعلمن، تعلم تعلمان تعلمون، تعلمین تعلمان تعلمن، اعلم نعلم. ٹھیک ہے. اب میں ایک چیز تمہیں دکھاتا ہوں. یہ ہو گیا 3 حرف ہیں کو میں اندر رہتا ہوں اس سے، اور اس میں جو یہ ہے یہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو سمجھ میں آ رہا ہے. فا کلمہ جو ہے تو ہو گیا ہرا. آئین کلمے کو میں کر دیتا ہوں رنگ کر دیتا ہوں نا، تو رنگ کرنے سے پہچان میں آ جاتے ہیں بہت. یہ اور لام کو میں جو لام کلمہ ہے اس کو میں یہ رنگ دے دیتا ہوں، یا یہ رنگ پیلا رنگ اس کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے مجھے بتاؤ کہ جو فا کلمہ ہے اس کو فا کلمے والا رنگ دے دو، اور جو آئین کلمہ ہے اس کو آئین والا رنگ دینا ہے، اور جو لام کلمہ ہے اس کو لام والا. سب سے پہلے تو حروف اصلی کو ہمیں الگ کرنا ہوگا. اس میں سے حروف اصلی کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہم یعلمو یہاں تک کہ ہم اس کے حروف اصلی الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یعلمو. اور اس میں جو آئین ہے، اس کلمے میں جو آئین ہے اسے میں دے دیتا ہوں ہرا رنگ، اور جو لام ہے اسے میں دے دیتا ہوں یہ فیروزی رنگ، اور اس میں جو لام ہے اس کو میں دے دیتا ہوں کون سا رنگ دیا تھا؟ یہ پیلا والا رنگ. اب دیکھو، اور یہ جو حرف زائد ہے، حرف زائد کو میں رنگ دے دیتا ہوں یہ لال والا. اب غور کرو، یفعلو اور یعلمو میں غور کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھو، جو یا ہے وہ تو یا کے مقابلے میں ہے، وہ حرف زائد ہے. ٹھیک ہے. فا کے مقابلے میں کون سا؟ آئین. تو آئین کیا ہے اس میں؟ یعلمو میں آئین فا کلمہ ہے، کیونکہ وہ آئین کے مقابلے میں واقع ہو رہا ہے وزن کرنے پر. اور لام کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی لام کس کے مقابلے میں؟ آئین کے مقابلے میں. آئین کلمہ ہے نا لام، اس کا آئین کلمہ کون سا ہے؟ لام. اور لام کلمہ کون سا ہے؟ میم. ٹھیک ہے نا؟ تو میں تم نے یفعلو کے وزن پر مختلف صیغے بنانے ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہیں بنانے. میں تمہیں چند حروف دوں گا، تم نے ان سے بنانے. سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ف ت ح
فتح سے بنانا ہے، فا کلمہ فا ہونا چاہیے، فا کلمہ جو ہے وہ فا ہونا چاہیے، عین کلمہ تا ہونا چاہیے، اور لام کلمہ اس کا ہونا چاہیے ہا، یعنی فا تا ہا۔ یہ لکھ لو اپنے پاس، فاتحہ سے کرنا ہے یفتح یفتحان یفتحون، یفتح یفتحان یفتحون، تفتح تفتحان یفتحن، تفتح تفتحان تفتحون، تفتحین تفتحان تفتحن، افتح نفتح، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے عین لام میم، یعلم یعلمان یعلمون، یعلم یعلمان یعلمون، تعلم تعلمان یعلمن، تعلم تعلمان تعلمون، تعلمین تعلمان تعلمن، اعلم نعلم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا، اس کے بعد تمہیں پھیرنا ہے فا ہا میم، فہم، فہا میم سے تو یفہمو یفہمان یفہمون، تفہم تفہمان یفہمن، تفہم تفہمان تفہمون، تفہمین تفہمان تفہمن، افہم نفہم۔ میں بنا کے دکھا دیتا ہوں سب سے، ایک ایک صیغہ بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ یفتحو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یفتحانی، ٹھیک ہے۔ پھر یفتحون، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں تا آ جائے گا، یا کی جگہ آ جائے گا تا، تفتحو تفتحو تفتحانی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آ جائے گا یا یفتحنا، پھر تفتحو تفتحانی تفتحون تفتحون، پھر تفتحین تفتحانی تفتحن، افتحو نفتحو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس میں بھی آدمی کو وہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے صیغے بن نہیں رہے، میں نے پوری گردان تمہیں بنا کر دکھا دی اس سے۔ اب آ جاتے ہیں ان کی طرف، تو یعلم، ٹھیک ہے، یعلمانی یعلمون، ٹھیک ہے۔ تعلم تعلمانی یعلمن، پھر اس کے بعد تعلم تعلمانی تعلمون، تعلمین تعلمانی تعلمن، اعلم اعلم نعلم، ٹھیک ہے۔ یہ گردان بھی ہو گئی، اور اب میں اس سے بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ یفہم یفہمانی یفہمون، تفہم تفہمانی یفہمن، پھر اس کے بعد تفہم تفہمانی تفہمون، تفہمین تفہمانی
تفہمنا، افہمو اور نفہمو، بس یہ تین کافی ہیں۔ فاتحہ، فاتحہ، عین لام میم اور فہیمہ، ویسے اس کو ایسے یاد رکھ لو، اس کی ماضی یاد رکھ لو بھائی، ہر ایک مضارع کی کوئی نہ کوئی ماضی ہوتی ہے نا، تو اس کی ماضی ہے فتحہ، فتحہ سے پھیرنی ہے، فتح یفتح، فتح کا مضارع کیا آتا ہے؟ یفتح، یفتح، تو ہر وہ ماضی جس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ آتا ہے نا، اس سے میں تمہیں پھروا رہا ہوں۔ تو یفتح فتح سے پھرنی ہے۔ عالمہ کا مضارع آتا ہے یعلمو، عالمہ کا مضارع کیا آتا ہے؟ یعلمو۔ اسی طرح شریبہ کا مضارع بھی یشربو آتا ہے۔ فہیمہ کا مضارع یہ بھی فہیمہ ہے، ٹھیک ہے، فہیمہ کا مضارع آتا ہے یفہمو۔ تو ان تین سے پھیرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر گردان پھیرنی ہے، جیسے یفتحو کی گردان پھیری، اسی طرح یفتح یفتحانی یفتحون، تفتح تفتحانی یفتحنا، تفتح تفتحانی تفتحون، تفتحین تفتحانی تفتحنا، افتح نفتح۔ پھر اس کے بعد یعلم یعلمان یعلمون، تعلم تعلمان یعلمن، تعلم تعلمان تعلمون، تعلمین تعلمان تعلمن، اعلم نعلم، یفہم یفہمان یفہمون، تفہم تفہمان یفہمن، تفہم تفہمان تفہمون، تفہمین تفہمان تفہمن، افہم نفہم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لا یفتح لا یفتحان لا یفتحون، لا تفتح لا تفتحان لا یفتحن، لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون، لا تفتحین لا تفتحان لا تفتحن، لا افتح لا نفتح۔ پھر اس کے بعد لا یفتح لا یفتحان لا یفتحون، لا تفتح لا تفتحان لا یفتحن، لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون، لا تفتحین لا تفتحان لا تفتحن، لا افتح لا نفتح، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں گردانیں پھیرنی ہیں۔ یفعلو کے وزن پر یہ تین صیغے بنانے ہیں، اور تینوں سے یفعلو کی گردان پھیرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یفتحو بنانا ہے، یعلمو بنانا ہے، یفہمو بنانا ہے، اور ان تینوں سے یفتحو یعنی یعلمو والی گردان پھیرنی ہے، یفعلو والی۔ پھر اس کے بعد یفعلو کے وزن پر بنانے ہیں یہ تینوں صیغے، یفتحو، یعلمو، یفہمو۔ پھر اس کے بعد لا یفعلو کے وزن پہ بنانے ہیں، لا یفتحو، لا یعلمو، لا یفہمو۔ پھر اس کے بعد لا یفعلو کے وزن پر لا یفتحو، لا یعلمو، لا یفہمو، ٹھیک ہے۔ بس یہ تین میں تمہیں الفاظ دے رہا ہوں، بس یہ تین صیغے بنانے ہیں، اور ان تینوں سے یہ چاروں گردانیں پھیرنی ہیں۔ 12 گردانیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، بس یہ 12 گردانیں پھیرنی ہیں۔ اگر تمہیں پچھلی گردان یاد ہے تو پھر تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔